الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه واجب الاحترام سامعین کرام اور سامعات اور دیگر عوام و خواص، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ المعروف به جمعۃ الوداع، یہ مشہور ہے جمعۃ الوداع، اور یہ کوئی اصطلاح ایسی نہیں ہے کہ کسی صحیح روایت میں آئی ہو، لیکن لفظی اعتبار سے ٹھیک ہے کہ آخری جمعہ، جس طرح کہ عام مشہور یہ ہے کہ وہ حج جو جمعے کے دن ہو حاجی پڑھے تو حج اکبر ہوتا ہے۔ بڑے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، حالانکہ حج جو بھی کرو، چاہے جمعے کو آئے، ہفتے کو آئے، اتوار سوموار کو آئے، ہر حج حج اکبر ہے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ عمرے کو حج اصغر کہا جاتا تھا، اس کے مقابلے میں جو حج ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ عمرہ حج اصغر ہے اور حج ہر حج حج اکبر ہے، اصغر اکبر اس طرح مقابلے میں۔ بہرحال مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، اس لیے یہ بات میں نے عرض کر دی ہے۔ جس طرح کے مشہور ہے
کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بیت اللہ پہ نظر پڑے پہلی دعا جو بھی کرو وہ منظور ہوتی ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ تو آدمی یہ دعا کر لے، یا اللہ جو میں یہاں مانگوں گا عطا کرنا، یا میرا حج اور عمرہ قبول فرما وغیرہ، لیکن یہ بھی حدیث نہیں ہے کہ جو نظر سب سے پہلے پڑے بیت اللہ پہ پہلی دفعہ گئے، پھر ڈیرے سے پھر آئے، دن میں 5-6 دفعہ آئے، جو پہلی نظر پڑے پھر دعا کرو، یہ ایک دفعہ نہیں، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، یہ تجربہ ہے اولیاء اللہ کا۔ اس لیے آدمی کو مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ بڑی یہ بات مشہور ہے کہ جو 40 نمازیں مدینہ منورہ میں پڑھے اس کی یہ فضیلت ہے، بڑا ثواب ملے گا، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اصل وہ 40 دن ہیں، 40 نمازیں نہیں ہیں۔ یہ جو 40 نمازیں مشہور ہیں یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، وہ 40 دن ہیں۔ جب بھی کبھی موقع ملے تو جس طرح 40 نمازیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، کبھی موقع ملے تو 40 دن بھی اکٹھے رہیں مدینہ منورہ، جس طرح میرے بھائی کئی سال رہے ہیں آج رمضان صاحب، تو کبھی موقع ملے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ بہرحال سمجھانا چاہتا تھا۔ تو آج کا دن جمعۃ المبارک، اس میں سب سے بڑی سنت یہ ہے درود شریف کی کثرت کرنی۔ جو آدمی عصر سے لے کے مغرب تک بیٹھا رہے، عصر کی نماز کے بعد، آج میرے بزرگ اور یہ بچے کر سکتے ہیں اس پہ عمل، بیٹھ کے دعائیں کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، جو اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اسے ہر وقت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ شیطان کی بڑی محنت ہے، بڑی محنت، کہ اللہ سے دور کرنا اس کے بندوں کو، اس کا بہت بڑا حربہ ہے۔ کیا کہ اتنی دعائیں کی ہے قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کی اس میں حکمت ہے، کام ہو یا نہیں دعا نہیں چھوڑنی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، کئی لوگ فوت ہو گئے، بڑے نیک لوگ تھے، ان کے لیے دعا کی، کسی نے جنت میں ہے یا جنت میں درجے بلند ہو گئے ہیں، تو صدیاں گزر گئی ہیں پھر بھی ہم دعا کر رہے ہیں۔ ایک ذہن میں آتا ہے تو ان کے تو درجے بلند ہو رہے ہیں، اس بات کو سمجھنا۔ جاوید بیٹا بیٹھا ہے، اس نے اپنی والدہ محترمہ کی اتنی خدمت کی ہے، لال سرور کا بھائی، کہ میں اس کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، بہت خدمت کی ہے۔ آپ سب نے کی ہوگی، اللہ سب کی خدمت ہے ماں باپ کی قبول فرمائے، ہمیں بھی نصیب ہوئی اس کے فضل سے۔ یہ اپنی ماں والدہ محترمہ کے لیے دعا یقیناً کرتا ہے۔ بھائی اصل مقصد یہ جو دعاؤں میں لگے رہنا ہے، لگے رہنا ہے، لگے رہنا ہے، کام 10 سال نہیں ہوا، 11 سال نہیں ہوا، 12 سال نہیں ہوا، یہ جو لگے رہنا ہے یہ کیوں ہے؟ اللہ کو پسند ہے کہ بس مجھے پکارتے رہو، کبھی یا اللہ صحت دے دے، کبھی یا اللہ اولاد دے دے، اولاد کو اولاد عطا فرما دے، رزق وسیع کر دے، صحت عطا فرما دے، علم عطا فرما دے، حلم عطا فرما دے، یا اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، لگا رہے لگا رہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ سٹاپ کر جائے، بعضی آپ نہیں مانگتے، آپ سمجھ گئے ہوگے، اتنے عرصے سے جو والدین کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں، کسی مفتی نے کہا بس کر دو، نہیں، استاذوں کے لیے دعائیں، بس نہیں، کیوں؟ اللہ کو پسند ہے مجھ سے مانگتے رہو۔ جنت میں جنتی چلے جائیں گے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، انشاءاللہ جائیں گے، یقین کے ساتھ کہو انشاءاللہ جائیں گے۔ جنتی جنت میں جائیں گے نا، بڑے مزے سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ،
پتہ نہیں کوئی اور تھا کہ نہیں، ہر وقت اسی ہی کو پکارتے تھے، انا کننا، ہم اسی ہی کو پکارتے رہے تھے، آج اس کی برکت سے جنت میں پہنچ گئے۔ اس لیے ذہن میں رکھنا یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اور بعض نیک آدمی پوری زندگی دعا کرتے ہیں، اللہ کے ولی میرے بیٹے کو اولاد دے، بیٹی کو اولاد دے دے، مجھے صحت دے دے، اللہ نہیں دیتے تو یہ کیا مطلب اللہ ناراض ہے؟ وہ جو مقدر میں ہو کے رہے گا، لیکن مقصد یہ ہے مجھے پکارتے رہنا، اللہ کو پکارنا بہت پسند ہے۔ میری جماعت اشاعت التوحید و سنت، جس کا میں ضلع کا نائب امیر بھی ہوں، اول امیر استاد مولانا نصر اللہ خان راشد ہے، پھر میں اور طارق عزیز صاحب حافظہ اللہ، ہم نائب امیر ہیں دونوں۔ میری جماعت کا سب سے بڑا دعویٰ آپ دیکھیں اشتہاروں میں کیا ہے؟ ہم لکھتے ہیں لہو دعوت الحق۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس ہی کے لیے حق کی پکار، اس ہی کے لیے حق کی پکار، ساری پکاریں باطل ہے۔ جو بھی غیر اللہ کی پکار ہے، نبی، ولی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نبی علیہ السلام کو پکارنا نہیں۔ لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہے حق کی پکار۔ میری جماعت کی جتنی مساجد ہیں دیکھ لیں، ہم نے الحمدللہ کوشش کی ہے، چاہے ظاہراً کی چاہے اندر سے کی، کہ ہر مسجد میں ٹیلے لگ جائیں اور لکھا ہوا ہو لہو دعوت الحق، ختم نبوت زندہ باد، اشاعت التوحید و سنت۔ تو اس لیے بھائی اللہ کو پکارتے رہنا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے جمعے کے دن بڑی سعادت ہے، عصر کے بعد مغرب تک بیٹھ کے آدمی مانگتا رہے، پھر شک نہ کرے کہ یہ دعا میری قبول نہیں ہوئی، انشاءاللہ ضرور وہ دعا قبول ہوگی۔ ایک دن میں یہ سمجھے کہ ایک سمجھانے کے لیے، حقیقتاً دل خوش کرنے کے لیے، اور اپنا دل بھی خوش تھا، میں نے اپنے کچھ محبوب شاگردوں کو کہا، یا لاڈلے شاگردوں کو، کہ یار ایک دفعہ زندگی میں ملتزم کے ساتھ لگ کے، ہر دفعہ میں مانگتا ہوں، کبھی نہیں موقع ملتا، رش ہوتا ہے، ایک دفعہ میں زور کے بعد ملتزم سے لگا تھا، جو کچھ جی میں آیا مانگا۔ اب میں دیکھتا ہوں اللہ پاک بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو مجھے وہ دعا یاد آ جاتی ہے کہ شاید وہ جو اس وقت ملتزم کے ساتھ، اسی طرح آپ بھی کیا کریں، جب بھی کوئی نرمی آئے، کوئی خوشی آئے، تو کہو جو مانگتے رہتے ہیں نا، یہ وہی ہے، ہم بھول گئے ہیں، وہ نہیں بھولتا، وہ اپنے اپنے ٹائم پہ وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے۔ تو جمعے کا دن سب سے بڑی اس میں عبادت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا ہے۔ میں نے دیکھا ہے زندگی میں، دعوے سے کہہ رہا ہوں، کتنے علماء، حفاظ، قراء، مائیں بہنیں اور بچے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، آدمی سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر آگے ان کی زندگی دیکھے مبارک، سب کچھ اللہ پاک مبارک کر دے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ مولانا موسیٰ خان بازی رحمہ اللہ تعالی، میں ان سے بڑا متاثر ہوں، یہ سمجھے میں ان کا عاشق ہوں۔ روزانہ درود ابراہیمی کم از کم 1000 دفعہ پڑھتے تھے، اور موت کیسے آئی؟ نماز پڑھ رہے ہیں، بے ہوش ہو گئے، اسپتال میں لے کے گئے، ہوش میں نہیں آئے، چل بس۔ یہ وجہ کیا ہے؟ درود شریف کی برکات ہے۔ بہا وجدنا ما وجدنا، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے والد صاحب پہ موت کا ٹائم آیا، بلایا، بیٹا درود پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو۔ جی ابا جی پڑھوں گا۔
فرما مجھے مقام ملا ہے بہا وجدنا ما وجدنا. آج تفسیر میں ان کی کتاب الفوز الکبیر ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں اور پڑھ کے حیران ہوتے ہیں کہ انسان نے لکھی ہے یا کسی فرشتے نے لکھی ہے. درود شریف کی بڑی برکات ہے، یہ شروع کر دو. پہلے بھی آپ پڑھتے ہو اور زیادہ پڑھا کرو. اور درود پاک میں ہمارے پاس کتنی بڑی حجت، دلیل یا ترغیب ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، اللہ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام پہ. اللہ اپنی شان کے مطابق رحمتیں بھیج رہا ہے، فرشتے رحمتیں بھیج رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. یہ اللہ نے ترغیب دلائی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود پڑھا کرو، وسلموا تسلیما، اور سلام پڑھا کرو. یہ جو پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ جو درود شریف ہے سب سے افضل درود. درود تو بہت زیادہ ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن سب سے زیادہ درود شریف جو فضیلت ہے وہ درود ابراہیمی ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہاں ایک بات یاد رکھنا، میرے آقا علیہ السلام معراج پہ گئے، واپس تشریف لے آئے تو فرمایا میں نے فلاں پیغمبر کو دیکھا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جی فلاں فلاں نبی کو دیکھا. کتنی بڑی آپ کی شان ہے. اب نبی تو فوت ہو گئے، ان کے تو اجساد مبارک قبروں میں ہیں، روح ان کے علیین میں ہے. اللہ کی قدرت ہے کہ ان کے وہ جو ارواح ہیں، چونکہ عالم برزخ میں ارواح کا ایک جسم ہے، وہ اس کے ساتھ تشریف لائے تھے، عالم برزخ سے تشریف لائے. لمبی بات ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا فلاں جو پیغمبر ہے ان کی شکل یار فلاں سے ملتی ہے. ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، آپ عالم الغیب نہیں، حاضر و ناظر نہیں. معراج سے پہلے آپ کی عمر تقریباً 45 سال، اس سے زیادہ تھی. پہلے تو کبھی نہیں فرمایا تھا، اس لیے کہ نہ عالم الغیب ہے نہ حاضر و ناظر ہے. عالم الغیب اللہ ہی کی ذات ہے، ہر جگہ موجود اللہ کی ذات ہے. پہلے نہیں فرمایا. فرمایا فلاں کو میں نے دیکھا، فلاں پیغمبر، فلاں میرے صحابی کی طرح شکل ملتی تھی. مشابہت اور چیز ہوتی ہے، فلاں فلاں کی طرح، فلاں فلاں کی طرح. تو جب آئی بات ابراہیم علیہ السلام کی تو فرما میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، مجھ سے شکل ملتی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ پتہ ہے کیا وجہ ہے اس کی وجہ؟ اس سے پہلے ایک بات سمجھے. میں ایک کتاب پڑھتا تھا شرح جامی، مولانا عبد المالک صاحب بیٹھے نے، پتہ ہے بہت مشکل ہے. شرح جامی میرے استاد فرماتے تھے کہ یار ایک طالب علم تھا، اس کو میں نے کہا شرح جامی میں بڑے شعر ہیں، تو وہ کہتا ہے ہم شعروں کو جگاتی نہیں ہیں، گزر جاتے ہیں. تو سادہ نے فرمایا میں تو بھائی شعروں کو جگاتا ہوں. تو بڑی مشکل ہے، میں نے زندگی میں کم از کم 35 دفعہ پڑھائی ہے. جب میں پڑھتا تھا استادوں نے صرف 3 سبق پڑھائے تھے، 1.5 سال مجھ سے سنی تھی. طبیعت کے سخت مزاج سخت تھا، مغرب سے عشاء تک میں حل کرتا تھا. لائٹ کوئی نہیں تھی، پرانی سی چرپائی پہ گھر بیٹھتا، والدہ صاحبہ نے ایک بتی دی ہوئی تھی، اس پہ میں وہ حل کرتا تھا. کوئی مقام مشکل آتا، مجھے کسی اللہ والے نے بتایا تھا کتاب بند کر دیا کر، اٹھ کے درود شریف پڑھا کر، پھر کھولا کر. یقین کرنا میں شرح جامی حل کرتا تھا
اور جب مشکل مقام آتا تو بند کر کے درود شریف شروع کرتا، آتا تو وہ بات حل ہو جاتی۔ آپ تجربہ کریں، چاہے سکول کی تعلیم ہے، چاہے مدرسے کی تعلیم ہے، چاہے میٹرک ایف ہے، مشکل پیش آ جائے یاد کرنے میں سمجھنے میں، درود شریف پڑھا کرو، درود شریف کی کثرت کیا کرو، تو انشاءاللہ نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بارے فرما میری شکل تو ان سے ملتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے لیے بڑی دعائیں کی تھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے رب ہمارے مدرسہ بنا دیا ہے، اب اس میں استاذ بھیج، طالب علم بھیج، ممتحن بھیج۔ فرما اچھا بن گیا، استاد جو اصل استاد ہوگا، آخری خاتم النبیین، وہ 2000 سال کے بعد آئے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دعا مانگی، کل جی دعا ہی قبول نہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں بات ہی نہیں ہوتی۔ جی ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، دعا کے اثرات 2000 سال کے بعد نمودار ہو رہے ہیں۔ سب کہو اللہ اکبر۔ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ شیطان کا جال ہے، مت اس کی بات ماننا کہ نہیں، ہر ایک دعا قبول ہو رہی ہے، یا اس کا بدلہ مل رہا ہے، یا قیامت کے دن اللہ بدلہ عطا، کوئی دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ آیت پڑھ کے نا ترجمہ کرتے تھے، کافر کی پکار نہیں ہے، محاورے کا ترجمہ، کافر کی پکار نہیں ہے مگر کتے کی بھونک۔ بہت بڑا خطیب تھا، اس جیسا کوئی خطیب نہیں گزرا۔ وہ کیوں کہتے تھے؟ فرماتے تھے یہ کتا بھونکتا رہتا ہے نا، بھونکنے کا کیا فائدہ ہے؟ بعض اوقات دشمن آیا بھونکتا ہے، اپنوں کو بھونکتا ہے، تو وہ فرماتے تھے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کوئی بھی ہو جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے تو اس کے بارے میں فرماتے تھے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ پہلے دور کا مشرک، قیامت تک آنے والا مشرک اللہ ہی کو پکارے گا بات بنے گی، ورنہ سب دعائیں ضائع جائیں گی، سب پکارے ضائع جائیں گی۔ سبحان، میں کہا کرتا ہوں بے شک بریلوی کہے میں بریلوی رہوں گا، دیوبندی نہیں بنتا، دیوبندی کہے میں دیوبندی ہوں، بریلوی نہیں بنتا۔ پکار اللہ کی رکھے، نظر و نیاز منت منوتی اللہ ہی کے نام کی رکھے، اس بریلوی دیوبندی سے کوئی کام نہیں بنے گا، پکار اللہ ہی کی رکھنی ہے، لہو دعوت الحق، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ ڈھیل مل یقین، ڈھیلا یقین نہیں ہونا چاہیے، پکا یقین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی دعائیں کی کہ اللہ نے پھر کیسا بدلہ دیا۔ تو اب مجھے بتاؤ، آپ اگر دعا کر رہے ہو، رات کے ایک مولوی صاحب وزیر آباد دعا کر رہے تھے، مجھے بڑی پسند آئی، کہنے لگے میرے 3 بیٹوں نے قرآن سنا ہے، میرے شاگرد ہیں، 7 سال ادھر پڑھ کے گئے، فرمان لگے 3 بیٹوں نے سنایا ہے لیکن دعا ہے میری نسل میں یہ کام چلتا رہے۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا کتنی محبت ہے اپنے کام سے کہ میری نسل میں یہ کام چلتا رہے۔ آپ دعائیں کیا کریں، ہو سکتا ہے پوتا پڑ پوتا سکڑ پوتا کوئی کتب ابدال بنے، آپ کی نسل میں کوئی عالم ربانی بن جائے، بنے گا انشاءاللہ، وہ ثواب آپ کو ضرور ملے گا، دعائیں کر کے گئے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی دعائیں کی کہ رب نے بھی پھر بدلہ دیا۔ کیا بدلہ دیا؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج، دعا کیا کرو، فرمایا اللہ رحمت بھیج حضور علیہ السلام وعلی آل محمد، اور محمد کے آل پہ صلی اللہ تعالی۔ آل اور آل ایک ہی چیز ہے، شیعیوں کو بہت بڑا فرق لگا، لیکن ان کے بڑے بڑے عالموں نے، بڑے بڑے مصنفوں نے یہ بات لکھی ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، اور میں دکھا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا آل میں پہلے بیوی آتی ہے، سمجھنا ذرا بات، آل کا لفظ آئے گا بیوی آئے گی۔ عربی میں اگر کہنا ایک آدمی تأہل نعیم، تو میں نہ ہوگا نعیم نے یار اپنی گھر والی بنا لی ہے، یعنی اہلیہ بنا لی ہے، سب سے پہلے یہ ہوگا۔ اسی لیے مختصر طور پہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ میری اہلیہ،
یہ شیعوں کی طرف سے بات ہے، نہیں جی آل میں صرف حضرت فاطمہ آتی ہیں، حضرت حسن حسین آتے ہیں، حضرت علی آتے ہیں، حالانکہ بالکل وہ آتے ہیں، ہم مانتے ہیں جتنا ہم حضرت علی کو مانتے کوئی نہیں مانتا، وہ چوتھے نمبر پہ خلیفہ ہے، مقام ان کا ہم مانتے ہیں، جو ان کی گستاخی کرے ہم اسے منافق کہتے ہیں، خارجی کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ لیکن آل کا جب لفظ آئے گا تو پہلے بیوی مراد ہوگی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِن نَحْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، میرے لاڈلے پیغمبر وہ گھڑیاں یاد کرو، جنگ بدر میں آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکل رہے تھے، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد جنگ احد ہے۔ بہرحال آپ صبح صبح اپنے آل سے نکل رہے تھے، حالانکہ آپ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، صبح صبح جا رہے تھے۔ تو من اہلکا کا لفظ جب آیا، آل سے مراد پہلے بیوی ہے، تو مجھے بڑی خوشی، آپ کو بھی خوشی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد میں آپ کی آل آئے گی، اطرت آئے گی، سارے آئیں گے، لیکن پہلے عائشہ آئے گی، سبحان اللہ، پہلے بیویاں آئیں گی۔ اگر کوئی کہے استاد جی وہ آسان سی اور دلیل دے دو کہ آل آتی ہے، اب سننا پھر کیا تشبیہ ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، وہاں بھی ابراہیم اور آل ابراہیم آیا ہے، اور آل ابراہیم قرآن مجید میں آتا ہے، فرشتے آئے، ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام یہ کھاتے نہیں ہیں، وہ بچڑا بھون کے لے آئے، حضرت سارہ کھڑی تھی پیچھے، فسکت وجہا، ایسے جس طرح عورتیں ناک پہ ہاتھ مارتی ہیں، کہنے لگی اب میری اولاد ہوگی، ہے کیا ہوا؟ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکا وبرکاتہ آل البیت، اے آل والو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ تو وہ حضرت سارہ کون کھڑی تھی؟ حضرت ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، تو معلوم ہوا آل میں پہلے کون آتا ہے؟ بیوی۔ یطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، پاک کر دیا ہے، غلاظت نجاست کو تم سے دور رکھا ہے، تمہارے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، جبرائیل امین قرآن لے کے آتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ذہن میں دلیل بیٹھ گئی ہوگی کہ آل کا لفظ آئے گا پہلے بیوی پھر اولاد مراد ہوگی، آل اہل دونوں ایک چیز ہے۔ اللہ رحمت بھیج نبی علیہ السلام پہ، آپ کی آل پہ پہلے میری امی آئے گی، امہات المومنین ساری آئیں گی، پھر کوئی آئے گا اس میں، ہم مانتے ہیں اہل بیت کو جی۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، حضرت ابراہیم اور ان کی آل، اور آل قرآن سے ثابت ہے کہ آل آپ کی بیوی کو کہا گیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہا گیا ہے، جس طرح یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، میں محاورے کا ترجمہ کرتا ہوں بڑے عرصے سے، اللہ قبول فرمائے، اے نبی کی بیویوں تمہاری جوتی کے ساتھ بھی کوئی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج تک کسی عالم نے اعتراض نہیں کیا، انہیں پتہ ہے یہ دیوانہ ہے اور تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے، کاخدم، پورے جہان کی کوئی عورت تمہاری جوتی کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس لیے آل بیت جب آئے گا نا لفظ، تو سب کچھ ہم مانتے ہیں، لیکن پہلے بیویاں آئیں گی، اور صلی علی محمد وعلی آل محمد، بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ مراد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار اس کے بڑے طریقے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے درود شریف پڑھا کرو۔ ایک نوجوان بڑا خوبصورت اس کا چہرہ ہے، اللہ نے اسے بہت کچھ عطا کیا، سنت کے مطابق داڑھی ہے۔ میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا یار تیرا سینہ بڑا کھلا ہوا ہے، میں دیکھتا ہوں طبیعت خوش ہو جاتی ہے، تیری یہ کامیابی، ہنس کے کہنے لگا استاد جی درود شریف زیادہ پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا بس یہی وجہ ہے،
خدا را درود شریف زیادہ پڑھو، انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا، موت کے وقت اللہ آسانی سے روح قبض کرے گا، سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ رب کائنات ہمیں درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔